شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ یوسف زئی صاحب، ہم ذرا وہ کٹے بکروں کی باتیں کر رہے تھے، ظاہر ہے آپ کی جماعت نے بھی ایک انیشیٹو لیا تھا، لیکن ہم بڑے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو تعلقات کی بحالی ہے، اس میں واقعی علی امین گنڈا پور صاحب رکاوٹ ہیں؟ مولانا کے ان سے متعلق کوئی ڈیمانڈز ہیں یا ریزرویشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں، میرے خیال سے یہ تو دیکھیں خان صاحب ہی جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں جن کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے لیے کمیٹی جو بنی ہے وہ کمیٹی جا کے ان سے بات کرتی ہے۔ تو اب تک جو بات چیت ہو رہی تھی وہ عمران خان کی اجازت سے ہی ہو رہی تھی۔ تو میرے خیال سے علی امین گنڈا پور صاحب کا ٹھیک ہے، حلقہ ایک ہے، ان کے بھی تحفظات ہوں گے، کچھ تحفظات کا اظہار مولانا صاحب نے بھی کیا، آپ کے علم میں ہے۔ لیکن میرے خیال سے جب آپ کسی گرینڈ الائنس کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر جن نکات کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ میرے خیال سے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جائز ہے نہیں ہے، رول آف لا اس ملک کے اندر نہیں ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فریش الیکشن کا ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ناجائز حکومت ہے، اس کے خلاف تحریک چلائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو بہت سارے نکات ایسے ہیں جس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تحفظات اپنی جگہ، اگر وہ ختم ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ختم ہوتے ہیں تو تب بھی ایسے نکات ہیں جس پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی اپنا نظریں رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے، ان کو سب تو ایک سوچ پہ یا ایک نظرے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائیں گے۔ ویسے مولانا فضل الرحمان کی شرائط کیا ہیں، کیا ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ سال تو ہو گیا نا الیکشن کو، اور ایک سال ایسے میں آپ کا اور ان کا موقف ایک ہی رہا ہے کہ الیکشن میں وہ ٹھیک ہے، وہ کے پی کے میں بھی کہتے ہیں 20 حلقوں میں آپ کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کیا کیا ڈیمانڈز ہیں جو آپ پوری نہیں کر پا رہے اس لیے تاخیر ہو رہی ہے؟ ڈیمانڈ تو خیر نہیں ہے، ان کا صرف یہ تھا کہ ظاہر بہت سے اختلافات رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان، ایک بڑی خلیج رہی ہے اور تحفظات ہیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف، اور میرے خیال سے اوپر لیول پہ تو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، جو ورکر لیول تک لانے کے لیے تھوڑا ٹائم لیا جا رہا ہے۔ تو اور اس طرح کو ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور اس لیے یہاں پہ بھی الیکشن کرایا جائے، تو ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے، ہم نے تو کبھی وہ نہیں کیا کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ میرے خیال سے ایسا باقی ان کا حق ہے تنقید کرنا، جب تک اتحاد میں وہ شامل نہیں ہوتے ان کا حق ہے وہ تنقید کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، گورنر یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک 12 کے 13 تو انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگ رکھے ہوئے ہیں گورنر کے پی نے، اب کام ان کے پاس کھٹ نہیں ہے۔ یوسف زئی صاحب، وہ تو سوشل میڈیا کے لوگ تو پچھلے ٹائم میں کے پی میں جو ہے وہ سرکاری خزانے سے بھی تنخواہیں لیتے ہیں، ہمارے سے تو ہے، ہم تو کام کر رہے ہیں نا، لیکن میرا سوال یہ ہے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کے پی کے میں پہلے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی لائی جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، 2/3 آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، ایسی کوئی تجویز نہیں آئی ہے، اور مخالفت ضرور کی ہوگی کیونکہ حلقہ ایک ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو گورنر زیادہ لگا ہوتا ہے، یا تو ان کا وجہ یہ ہے کہ انہی سے تو انہوں نے شکست کھائی ہے۔ گورنر فیصل کنڈی صاحب بھی ہار چکے ہیں اور مولانا صاحب بھی ہار چکے ہیں، تو ظاہر ہے لیکن لائم لائٹ میں تو ڈی آئی خان ہی ہے نا یوسف زئی صاحب، پھر بھی جی لائم لائٹ میں تو ڈی آئی خان ہی ہے۔ جی بالکل ہے، اور میرے خیال سے جو اس وقت کمیٹی میں جو بات چیت ہو رہی ہے، جہاں تک میں سمجھاؤں اور جہاں تک ہم اپنے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کی کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک چیز جو ان کے ذہن میں تھا کہ جی پتہ نہیں اختیار کس کے پاس ہے پی ٹی آئی کا، اور ہم کس سے بات کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اب حل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور ان کے لوگوں نے یہ خود تسلیم کیا ہے۔ اس دن مرتضیٰ صاحب تھے میرے ساتھ پروگرام میں، انہوں نے بھی تسلیم کیا، اور جو ہم حافظ عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یار ہم نے معاہدہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ بھی کیا تھا، اور پی ڈی ایم نے تو ہمیں ریٹرن دیا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن جب وہ حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت کی طرف گئے تو انہوں نے ہمیں چھوڑ کے اپنے لیے خود حکومت بنا لی، تو دھوکہ تو انہوں نے بھی دیا ہے۔
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں، لیکن یہ تحفظات جو ہے نا اب میں نہیں کہہ سکتا کہ جب ہمیں ریٹرن دیں یا کوئی گارنٹی دیں، کیونکہ گارنٹی تو ہم پہلے ہی لے چکے تھے لیکن وہ گارنٹی پہ پورے نہیں اترے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں مختلف پارٹیوں کا اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں۔ نہیں، گارنٹی آپ دے چکے تھے وہ نہیں پورے اترے؟ نہیں، اچھا، پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے انہوں نے ان سے کوشچن ہوا نا کہ آپ کیا گارنٹی مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی سے، تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، گارنٹی تو ہم پہلے ہی لے چکے تھے پی ڈی ایم سے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کون سی وفا کی ہے۔ تو مطلب گارنٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن چیزیں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے اتنے اختلافات رہے تو اس حوالے سے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اب تک بات چیت ہوئی وہ کافی حوصلہ افزا ہے، اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ عید سے پہلے کوئی خدوخال اس کا سامنے آ جائے گا۔ علی امین گنڈاپور صاحب اور کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوسری طرف جو رابطے ہیں وہ بھی بہت حوصلہ افزا ہیں، بلکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جی 99% معاملات طے ہو گئے ہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی حوصلہ افزائی تو نہیں ہے کہ یہ بھی پتہ چلے؟ وہ الگ ایشو ہے، وہ الگ ایشو ہے، اس میں تو خان صاحب بھی شاید رکاوٹ ہوں، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی این آر او لے گا یا کسی ڈیل پہ، میرا نہیں خیال ہے۔ اور کیونکہ اب تک ان کو کافی مرتبہ آفرز تو ہو گئی ہیں، تو ہم بھی سن رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے لوگوں نے بھی بتایا ہے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کراچی میں کہہ دیا ہے، حمید میر صاحب کو اس دن میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ ان کو آفرز ہوئی ہیں لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یوسف زئی صاحب ایک پہلو اور بھی ہے، یہ جو جس چینل کا ارشاد صاحب نے ذکر کیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہیں، جو میسز ہیں ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی ہیں، نارووال میں جلسہ کیا، آج ہارس اینڈ کیٹل شو ہے، بلکہ اس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی ہے، وزیر اعظم صاحب ڈی جی خان پہنچے، وہاں انہوں نے جلسہ کیا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جلسہ کریں گے۔ یہ جو مسلم لیگ نون کی ایکٹیوزم ہے، کیا یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہے کہ ارلی الیکشن پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور یہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں اب تک تو یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی لے آئے ہیں، تو میں تو خود سامان خریدتا ہوں گھر کا، تو آئی نہیں ہے، تو یہ کیسے دعوے کر سکتے ہیں؟ عوام کو تو ریلیف نہیں دیا ہے۔ اب اینڈ پہ جا کے یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے یہ ارلی الیکشن کی طرف ہی جاتے ہوئے لگ رہا ہے معاملات، کیونکہ اب ان سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، اب ایشوز کافی گمبھیر ہو گئے ہیں، اور اب جو قرضے انہوں نے لینے تھے وہ قرضے بھی لے لیے، اب مزید قرضے بھی لے رہے ہیں، لیکن چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ کے 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہے پنجاب میں، آپ کا سرمایہ کار جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، نوجوان بھاگ رہا ہے۔ تو جب آپ کے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، جب رول آف لا نہیں ہے، اور عدالتوں کا یہ نظام ہے کہ اس میں گروپ بندیاں سامنے آ رہے ہیں کہ یہ میرا جج ہے، یہ آپ کا جج ہے، تو اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ اور جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو یہ جو معیشت کے دعوے ہو رہے ہیں یہ کہاں سے پورے ہوں گے؟